بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ اللہ کی راہ و جہاد میں، یا اپنے رہنے کی جگہ پر یا کہیں بھی، آخر کار اللہ کے پاس ہی جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے پیغمبر، بس یا اللہ کی رحمت ہی تو ہے آپ پر اور ان پر کہ آپ ان صحابیوں کے حق میں نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب جو اب تک آپ کے ارد گرد جمع ہیں آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، تو آپ اپنی رحمی دلی و نرم مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں تک آپ کے حقوق کا تعلق ہے ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور ان پر پہلے کی طرح بھرپور ایسا اعتماد رکھیں، ان کو اپنے معاملات کے مشوروں میں شریک کیا کریں۔ پھر مشورے کے بعد ایک بات طے ہو جائے اور آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں اور کسی تعجب و اسمنجس کو دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو کون ہے جو اس کے چھوڑ دینے کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت یعنی بے ایمانی کرے۔ پھر تم نے کیوں مال غنیمت کی خاطر مورچہ چھوڑ دیا؟ کیا نبی تم کو تمہارا حصہ نہ دیتے؟ اب جب خیانت کی بات ہوئی ہے تو سن لو، اگر خیانت کرنے والے قیامت کے دن اپنی خیانت کو لیے ہوئے حاضر ہوگا، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افامن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ذرا سوچو، کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کا مکمل تابع ہو اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غضب کمایا ہو اور اس بنا پر اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا جا چکا ہو، اور دوسروں کو بھی، اور وہ جہنم کیا ہی برا بلکہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی نبی جو ہر حال میں خدا کی مرضی کا تابع بلکہ دوسروں کو بھی اس کی مرضی کا تابع بنانا چاہتے ہیں، کیا ان لوگوں کے جیسے کام کر سکتا ہے جو خدا کے غضب کے تحت دوزخ کے مستحق ہیں؟ ممکن نہیں۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ نہیں، بلکہ لوگوں کے الگ الگ درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ درجے عمل کے مطابق ہوں گے اور اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو، اس سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اب سنو حقیقت میں یا اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر کہ اس نے انہی میں سے یعنی انہی کی جسم اور قوم میں کا ایک آدمی رسول بنا کر بھیجا جو تمہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی اللہ کا کلام ان تک پہنچاتا ہے اور اس کی تلاوت کا طریقہ بتاتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے ان کے عقائد، اعمال و اخلاق کی اصلاح کے ذریعے، اور ان کو کتاب یعنی قرآن پاک کے معنی و مطلب اور حکمت یعنی مشکل میں سمجھ میں آنے والی باتیں اور شریعت کی باریک اور گہری علتیں اور حدیث کے علوم کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ سب رسول کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں خاص طور پر ایمان والوں پر اپنے جو عظیم احسان یاد دلائے ہیں۔ ایک عظیم احسان یہ کہ رسول انسانی شکل میں بھیجا گیا جس سے اس کی پیروی کرنا ممکن اور آسان ہوا، اور دوسرے اس کی عظیم تعلیمات جن کے ذریعے لوگوں کو کھلی گمراہی سے نکالا گیا۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا بات ہے جب تمہیں جنگ احد میں ایسی چوٹ پہنچی جس کی دوگنی تم دشمن کو جنگ بدر میں پہنچا چکے تھے، تو تم یہ کہنے لگے یہ تکلیف و مصیبت کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت خود تمہاری طرف سے ہے، یعنی تمہاری پیدا کردہ ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔